بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کچھ اشعار ہیں میرے ٹوٹے پوٹے، سیاسی تحریکوں کا حصہ بن کے کچھ نہ کچھ ذہن میں آ ہی جاتا ہے، خاص کر جب آپ جیل کاٹ کے نکلتے ہیں. یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب، یہ جمہوریت کا بازار ہے صاحب. یہاں ضمیر بکتے ہیں، یہاں اصول بکتے ہیں. جو نہ بکے یہاں ضرور بکتے ہیں. یہاں سودا ایمان ہوتا ہے، سرعام ہوتا ہے، سر بازار ہوتا ہے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہم اس وقت جس ایوان میں موجود ہیں اس کا کام ہی آئین سازی ہے. وی آر کالڈ لیجسلیٹرز. ہم آئین ساز، قانون ساز یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے، آپ کی توجہ چاہیے مجھے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام کی طاقت اور اپنی برکت سے ہم میں استطاعت دی ہے کہ ہم اپنی ذات سے نکل کے اس سبز ہلالی پرچم اور اس بابائے قوم کی فرمودات کی روشنی میں اس ملک کو ملک بنا سکیں، جس کے لیے برصغیر پاک و ہند کی گلی گلی کوچے کوچے یہ نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں جو ہیں یہ پاکستان چلانے کے لیے ایک مقدس ڈاکیومنٹ ضرور ہے، لیکن صرف ایک کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ قرآن عظیم الشان ہے. اس کے علاوہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آئین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، قانون سازی نہیں ہو سکتی، بیکاز کانسٹیٹیوشن از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی، اس کے ہم خوبصورت سے خوبصورت اور مؤثر سے مؤثر تر بناتے رہیں گے. لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آئین کی یہ کتابیں ہماری کسی بہن کے سر کے دوپٹے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ملتان سے ہمارے ایک بھائی ایم این اے صاحب، گیلانی صاحب کے برخوردار موسیٰ بھائی تھے شاید کل، انہوں نے سپورٹ کی وہ بات کہ اگر، اور میں آج اس ایوان کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ اگر خواتین کو اٹھا کے، خواتین کو اغوا کر کے بچوں کے سینوں سے پلاسوں کے ذریعے گوشت نوچ کے اور ان کی آوازیں ان کی ماں کو سنا کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، شرم کا مقام ہوگا. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نہیں چاہتا تھا میں نام لوں، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے ضروری ہے. گھر کے سامنے سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ہماری بہن، میرے چھوٹے بھائی زین قریشی کی گھریلو خاتون وائف کو جب نقاب پوشوں نے اغوا کیا، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اگر اس بات پہ سٹینڈ لے لیتے جب اس ایوان میں آپ کے اور میرے 10 بھائیوں کو اٹھا کے لے گئے رات کو، آج تک 9 ستمبر کی رات تھی وہ، آج ہم 18 اکتوبر کو رو رہے ہیں. جناب سابق وزیر اعظم صاحب، راجہ صاحب، بے نظیر صاحبہ کی شہادت صرف آپ کا نقصان نہیں، ہم سب پوری قوم کا نقصان تھا. لیکن آج جب ہم بے نظیر کی شہادت کی بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیے اس ایوان کے اندر سے جب آپ کے ایم این ایز کو نقاب پوش اٹھا کے لے گئے تو ریفرنس کیس چل رہا تھا، میرے استاد محترم جو شہید ہو گئے، لطیف افریدی لالا، جو پختونوں کی شان تھے، اس بھٹو ریفرنس کیس میں وہ امائکس تھے اور میں ان کے ساتھ 2011 سے سپریم کورٹ آتا تھا. بھٹو صاحب کے اس کیس میں میں ان کے ساتھ وہاں سپریم کورٹ میں آتا تھا.
ہمارے سامنے وہ کیس چلا لیکن پھر نہیں پورا ہو سکا. لیکن میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج کی سپریم کورٹ کو اور جج صاحبان کو, منصور صاحب اور ان کے ساتھ جتنے ساتھی ان کے ججز ہیں, کہ آج انصاف کرنے کی کوشش کی گئی. 50 سال بعد کہ بھٹو صاحب کا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. لیکن میں تو اس وقت ایوان میں نہیں تھا, میں تو اس ایوان سے باہر تھا, اور میں نے یہاں پہ کھڑے ہو کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ جانی حملہ وزیر آباد میں ہوا, آپ کا سیاسی اختلاف ہوگا, لیکن کیا آپ کا فرض نہیں تھا بطور وزیر اعظم پاکستان کہ بہت ہو گیا, لیاقت علی خان صاحب, بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ اور بہت سے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اور وزیر اعظم کو شہید نہیں ہونے دیں گے. عمران خان تو گولی کھا کے, آپ نے کہا کہ 18 اکتوبر کو آپ کے کارکن بے نظیر صاحبہ کے ٹرک پہ وہ گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے لیڈر کو بچا سکیں. ان لوگوں کا بھی پتہ کریں جو بے نظیر صاحبہ کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے کہیں اور نکل گئے. لیکن اسی طرح جب وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا, ہمارے کارکن بھی لپ کے اس کنٹینر کی طرف, اور وہ مرد بحران جب باہر نکلا تو اس نے اسی طرح ہاتھ اٹھایا ہوا تھا, بدن پہ گولیاں کھا کے. عمران خان ڈرا نہیں تھا, جھکا نہیں تھا, خون نکل رہا تھا بدن سے, لیکن ہاتھ مکہ بلند تھا اسلام کے دشمنوں, پاکستان کے دشمنوں کے خلاف, آپ کے خلاف نہیں. یہاں پہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے, اس نے کل فلسطین کے حوالے سے عمران خان صاحب کے بارے میں بات کی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, وہ اس وقت ایوان کا حصہ نہیں تھے جب یہاں ہم نے 2 OIC کانفرنسز کی. یہاں پہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہوا, کامیاب ہوا. یہ کامیابی صرف آپ کی نہیں, ہماری بھی ہے. یہ کامیابی ریاست پاکستان, حکومت پاکستان, عوام پاکستان کی ہے. اسی لیے ہم نے 15 اکتوبر کا اپنا احتجاج مؤخر کیا کہ کوئی یہ نہ کہے باہر کے آنے والے مہمان کہ یہ تو آپس میں مشترک گریبان ہیں, یہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کریں گے. لیکن ہم وہ بیان نہیں بھولے جناب, جب سابق وزیر خارجہ بلاول صاحب جب اس اپوزیشن میں تھے, اور جب یہی صورتحال تھی اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں, اور انہوں نے یہ بات کی. ہمیں بڑا لوگ کہتے ہیں SCO پہ آپ احتجاج کی بات کرتے تھے. بلاول صاحب آن ریکارڈ ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی ایوان میں بیٹھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں وہ ایسی کیسے ہوتی ہے. لیکن ہم نے سمجھا, ہم نے اس کو درگزر کیا, یا ہم نے اس کو نظر انداز کیا کہ جذبات میں ایک بات کی ایک نوجوان لیڈر نے. لیکن آج جب میرے سابق وزیر اعظم میرے لیڈر پہ بات ہوتی ہے, اس کے فلسطین کا کمٹمنٹ پہ بات ہوتی ہے, تو اسی ایوان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں پہ تقریر کرتے ہوئے, جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے کہا, امت مسلمہ کی مردہ لیڈرشپ کو کہا کہ آؤ کھڑے ہو جاؤ, آؤ ایک اسلامک بلاک بناتے ہیں فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے. کہاں تھے آپ جو آج سوال کرتے ہیں؟ اور اس وقت آپ کہاں تھے جب یہ آدمی جس کو آپ نے 450 450 دنوں سے جیل میں ڈالا ہے, جس سے آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دیتے, پورا نظام ایک شخص کی ایک سٹیٹمنٹ سے ڈرا ہوا ہے, پورا نظام ایک شخص کی طرف دیکھ رہا ہے کہ عمران خان کیا کہے گا. عمران خان نے جو کہنا تھا وہ صہیونیوں, نصرانیوں, یہودیوں اور ان کے گٹھ جوڑ کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک بات کی تھی, and we will fight, ہم مقابلہ کریں گے. اور یہ بات بنی گالا عمران خان صاحب کو میں نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب 2022 میں رژیم چینج کے بعد کی کہ خان صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی, روس سے تعلقات اور ایبسولوٹلی ناٹ بڑی وجوہات ہیں آپ کی حکومت ختم کرنے کی, لیکن میرے خیال میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے صہیونیوں, اسرائیل کے زرخریدوں کے بیچ میں یونائٹڈ نیشنز میں امت مسلمہ کو کھٹا کرنے اور یا کنابل و یا کنستعید اور مدنی ریاست کی بات کی, تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس آدمی کو ویسے ہی مثال بنانا ہے. جب امت مسلمہ سے کوئی لیڈر کھڑا ہوتا ہے, یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے میرے بھائی اور بہنوں, یہ آپ کا میرا مشترکہ درد ہے. جب کبھی انور سادات کھڑا ہوا
कर्नल कजाफी खड़ा हुआ, सदाम हुसैन जब तक अमेरिका के साथ था ठीक था, लेकिन जब खड़ा हुआ उसको फारिग कर दिया, कजाफी को फारिग कर दिया। शाह फैसल शहीद ने जब तेल बंद किया अरब इसराइल जंग में, जब उसने फलस्तीनियों का साथ दिया, उसको किससे मरवाया? शहीद कर दिया। सदाम हुसैन को बड़ी ईद के दिन फांसी देना एक मैसेज था उम्मत मुस्लिमा को। वो ज़ियाउल हक साहब जो पाकिस्तान के लिए एक किरदार उन्होंने अदा किया, लेकिन जब इस रूस टूटा और उसके बाद उस आदमी ने ये कहा कि अब हम सेंट्रल एशिया में इस्लाम का परचम लहराएंगे, उसके बाद अमेरिका ने क्या कहा कि नहीं, ये हमारा एजेंडा नहीं है, तो उन्होंने नहीं छोड़ा, चाहे सियासी है चाहे गैर सियासी है। जिसने उम्मत मुस्लिमा की बात की है उसको मार के छोड़ा। भुट्टो ने जब न्यूक्लियर एसिड्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और रद्द कादियानियत पे दस्तखत कर दिया, उसने खुद कहा था मुझे पता है मैं अपने डेथ वारंट पे दस्तखत कर रहा हूं, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। होश के ना खुल लो, होश के ना खुल लो। जब भी वक्त का कोई लीडर पैदा होगा उम्मत मुस्लिमा में चैलेंज करेगा। जब टीपू सुल्तान पैदा होगा वो कहीं ना कहीं से मीर जाफर लाके, मीर सादिक लाके पीठ से वार करेंगे। यही इमरान खान के साथ हुआ, लेकिन वो खुशकिस्मत है, अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी, वरना वजीराबाद में मुल्क के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, पाकिस्तान के दुश्मन अपना काम कर गए थे। तो मेरे दोस्तों, आप आईन साजी कीजिए, लेकिन लोगों के सरों से दुपट्टे छीन के नहीं। आप आईन साजी कीजिए, लेकिन फयाज हमारे एमएनए हैं, आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे। फयाज साहब के बेटे का उसके बदन का गोश्त पलासों से खींच के उसकी मां को उसकी चीखें सुनाई गई और कहा गया अब बोलो अपने बाप को, अब बोलो अपने खावन को कि वो अपना वोट हमें देता है नहीं देता, तरमीम के हक में देता है नहीं देता। ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें हमें उसको अगवा करना पड़ रहा है? ये कैसी आईनी तरमीम है जिसमें सादुल्लाह बलोच, वो कश्मीर में तो नहीं रहता, मकबूजा कश्मीर में, सादुल्लाह बलोच जो एमएनए है हमारे इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान का, वो फलस्तीन में तो नहीं रहता, वो गाजा का बाशिंदा नहीं है, वो पाकिस्तान का और पाकिस्तान के दिल पंजाब का बाशिंदा है। उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उनकी खाला को उठा लिया गया और थ्रेट किया गया कि आओ वोट करो इन तरामीम के हक में, वरना आपके साथ ये और ये किया जाएगा। ये आपकी तरामीम है। आप सवाल करो बिलावल साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से सवाल करें कि क्या ये सब आपकी मर्जी से हो रहा है? राज साहब, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है कि आप ये कहें कि हम नहीं कर रहे। हो सकता है आप ना कर रहे हो, लेकिन हुकूमत आपकी है, हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब लगता है आईन बनाने वाली जमात जो अपने आप को आईन बनाने की दावेदार कहती है और वोट को इज्जत दो की नंबरदार मुस्लिम लीग नून, आपके दौर में आईन के साथ, बुनियादी इंसानी हकूक के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। आप मुझे बताएं, क्या आप पाकिस्तान की तारीख के सामने सुर्खरू होंगे? आज जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है, आज जो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब तवज्जो कीजिए, आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे हमला है, ये तो वही चीफ जस्टिस की कुर्सी है। बड़ा शहीद बीबी की बात करते हैं। सिर्फ कुर्बानियों को हमने कैश नहीं करना, उनके कुर्बानियों का जो माखज है, उसका जो असल है, उस पर अमल करना है। शहीद बीबी ने अपनी शहादत से पहले कहा था अपने चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। मियां साहब खुद निकले थे, लॉन्ग मार्च किया था चीफ जस्टिस साहब के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए। काजी हुसैन अहमद साहब ने कुर्बानी दी और हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जेल काटी आजाद सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब इतनी कुर्बानियों से हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को मजबूत किया, चीफ जस्टिस को तवाना किया, उसकी कुर्सी को तगड़ा किया, आप फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे हैं? आप क्यों फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो रहे हैं या अपना कंधा दे रहे हैं? क्या एक मुल्क में दो वजीर आजम हो सकते हैं? क्या एक मुल्क में दो आर्मी चीफ हो सकते हैं? क्या एक जमात में दो चेयरमैन हो सकते हैं? अगर सदर एक होता है, वजीर आजम एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है,
تو پھر چیف جسٹس دو کیوں؟ آپ کو ایسی سپریم کورٹ کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے لیٹ جائے؟ آپ کو ایسا قاضی قضات کیوں چاہیے جو آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو؟ آپ اپنی آئینی ترامیم تو پڑھیے. میں خود اس پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوں, 2018 سے ممبر ہوں. اس میں 8 ممبران ہیں, 4 حکومت کے, 4 اپوزیشن کے. جب آپ نے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, جب آپ نے یہ قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی آن ججز میں آپ حکومت اور اپوزیشن کی تعداد میں فرق ڈال کے حکومت کی تعداد بڑھا رہے ہیں, تو آپ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ جو حکومتی ممبران ہوں گے وہ اپنی حکومت کی لان ٹو کریں گے. آپ بیسیکلی چیف جسٹس کو ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے آگے سبسروینٹ کر رہے ہیں. اگر وزیر اعظم پاکستان چیف جسٹس کو نامنیٹ کرے گا تو اسلام کا کانسیپٹ ہے قاضی علی السلطان. قاضی سلطان کے اوپر طاقتور ہوتا ہے, وہ ہر کسی سے پوچھ سکتا ہے. جب آپ اس کے طریقہ انتخاب کو چینج کر رہے ہیں, آپ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کے گرنڈوں کو چھیڑ رہے ہیں, بنیادوں کو چھیڑ رہے ہیں. ہمارا آئین پاکستان سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ پہ مشتمل ہے, آزاد عدلیہ, آزاد مقننہ اور آزاد انتظامیہ. لیکن جب آپ نے وہ نائس بیلنس چھیڑ دیا تو آج تو آپ کو اپنی مرضی کا کوئی چیف جسٹس مل جائے گا, لیکن کل کو پھر کوئی اور مولوی مشتاق ادھر سے پیدا ہو کے کسی اور بھٹو کو ٹانگے گا. کیا آپ تاریخ میں جواب دے سکو گے؟ کیا آپ سخرو ہو سکو گے جو آپ سپریم کورٹ کو حکومت وقت کی پاؤں کی جوتی بنانا چاہ رہے ہیں؟ میرے دوستو, میرے بھائیوں, ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے قاضی سوال کرتا ہے, اس کے پاس اختیار ہے. 184(3) سو موٹو اس پہ حملہ ہے. کیوں حملہ ہے؟ کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ڈاکہ پڑا اس پہ ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں موجود ہے, اور اس کو 184(3) کے تحت چیف جسٹس جو بھی آتا ہے اٹھا سکتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی نیا چیف جسٹس آتا ہے اس کے آنے سے پہلے یہ اختیار لے لو, اور چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کو دے دو, اور ساتھ میں آئینی کورٹ. کون سی آئینی کورٹ؟ کس لیے آئینی کورٹ؟ کس طرح کی آئینی کورٹ؟ آپ مجھے بتائیے, 2008 سے 2013 تک آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان نہیں تھے؟ راجہ صاحب جب گفتگو فرما رہے تھے سابق وزیر اعظم, آپ وزیر اعظم نہیں تھے. اس کے بعد میاں صاحب 13 سے 18 تک وزیر اعظم نہیں تھے. بیچ میں شاہد خاقان صاحب آ گئے, اور اس کے بعد 16 مہینے پھر آپ اکٹھے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, بلاول صاحب ان کے ساتھ وزیر خارجہ. تب تو آپ کو آئینی ترامیم کا دورہ نہیں پڑا, تب تو آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے اپنی کمٹمنٹ یاد نہیں آئی, تب تو آپ کو بھٹو صاحب کی قربانی یاد نہیں آئی کہ ایک جج نے ان کے ساتھ کیا کیا. اور جس جج نے آپ کو انصاف دیا, اتنی تو محسن کش نہ بنے, اتنی تو رواداری, اتنی تو حیا رکھیں کہ جو شخص 50 سال بعد آپ کو انصاف دے گیا آپ اس کے انصاف سے اتنا ڈرتے ہیں. کیوں؟ آپ کو اپنی مرضی کا انصاف چاہیے. 50 سال بعد اگر بھٹو کو انصاف مل گیا تو پچھلے سال کا انصاف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کس نے کہا ہے کہ جو آ رہا ہے وہ کسی کو انصاف دے گا؟ انصاف تو رب کریم دے گا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, خدا را آپ آئینی ترامیم لائیے, ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس ایوان میں لائیے, اندھیر کمروں میں نہیں, کسی کی مرضی منشا پہ نہیں. رات کے 1-2 بجے جب اس حکومت کا برائے نام لا منسٹر میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہے کہ مجھے تو مسودہ مل گیا, آپ مجھے بتائیے مسودہ, آغا صاحب مسودہ کہاں سے آیا؟ میری معلومات کے مطابق, میں بھی ایک چھوٹا موٹا منسٹر رہا ہوں اس حکومتوں میں, میری معلومات کے مطابق لا منسٹر جب قانون بناتا ہے وہ کیبنٹ کی اپروول سے, وزیر اعظم کی منشا سے اس کی لا ڈویژن بناتی ہے. لا منسٹر کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے مسودہ مل گیا. کہاں سے ملا مسودہ؟ کس نے بنایا مسودہ؟ کس نے بھیجا مسودہ؟ کس لیے بھیجا مسودہ؟ میں پیپلز پارٹی پہ میرا بڑا سوال ہے, کیونکہ جس سے توقع ہوتی ہے اسی سے سوال ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے آئین پاکستان بنایا, بلاول صاحب آج نہیں ہے, ورنہ میں محترم بلاول صاحب سے پوچھتا کہ اور تو کوئی کرے تو کرے. آپ کی جماعت
بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں. یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار. یہاں چیزیں لاؤ، یہاں فیصلہ کرو. یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے، ڈکٹیٹ نہیں ہوا، یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے، یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے، آئین کو بہتر کرنے کے لیے ہم ان کو قائل کریں گے. وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلق اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں، میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کھڑا ہے، وہ ڈیل نہیں لے رہا، وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، میں نہیں جاؤں گا، ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. کچھ گئے ہیں، میں برا نہیں کہتا، ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا، جو بوتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے، ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اغوا کر کے، ابڈکٹ کر کے، خواتین کو اٹھا کے، صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں، ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا. جو آپ نے وہ سلسلہ آج بھی رکھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں، یہ غیر آئینی ترامیم ہے. یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں، کیا وہ بات کرتے ہیں، لیکن یا ہم سے بات کر لو یا ہم سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے، وہ عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا، بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے. پشتون کیا بات کر رہے ہیں، بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی. یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، سندھ میں ہے، کراچی میں ہے، جب بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، اسلام آباد میں ہے اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں، بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ، پنجابی، سندھی، پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے، ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے، ان کو مارو گے، ان کو بے عزت کرو گے، آپ اس ملک کو ان لوگوں، ان خطرناک عفریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے، جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے، جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑ رہے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا، پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے، پشتون کا کیا قصور ہے جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں، یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں. آپ ان آئینی ترامیم کو اس ایوان میں لائیں، اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا، اس میں سویلین سپریمیسی بھی ہوگی، لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی. اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا. لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ، جب سیاست میں آتی ہے، وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے. جو اسٹاف کالج کوئٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینس اینڈ یو آر سپوزڈ، آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یو آر سپوزڈ ٹو امپلیمنٹ دی آرڈرز، دی پالیسیز آف دی فیڈرل گورنمنٹ آف دی سیویلینس. پالیسی ہم نے بنانی ہے، مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے اغوا کاری جاری رہے گی،
ابڈکشن جاری رہے گی، ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے ایوان میں پیچھے دیکھ لیں، آپ تو بیٹھے، یہ میرے پیچھے پورا ایوان خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، دہشت گرد کھلے پھر رہے، قاتل کھلے پھر رہے، ڈاکو کھلے پھر رہے، لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے، یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں، پاکستان کے لیے بہتر ہیں، تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے، آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو، مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے، اور شہادتیں مت دینے دو اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات، اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت، ہاں اس دیش میں ہے کاروبار بہت. اس دیش میں گردے بکتے ہیں، اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے، ہمیں بڑی طاقت ہے، ہمیں بڑی جستجو ہے، ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا، آئے گا، اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا. لیکن وہ تب ہوگا، اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا، بلیک میل کرنا، عزت تاراج کرنا اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے. لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ، پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا چہرہ شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب، اور آدھا ایوان خالی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.